بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اچار بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی، اور ایسا زبردست طریقہ ہے کہ اس سے آپ کا اچار کئی سالوں تک خراب نہیں ہوگا، نہ اس کا کلر چینج ہوگا، نہ ٹیکسچر اور نہ ہی ٹیسٹ۔ لیکن اچار بنانا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا 2 سال پرانا اچار دکھانا چاہوں گی کہ آپ اس کا کلر اور ٹیکسچر ذرا چیک کریں۔ یہ دیکھیں، یہ اتنا ہی بچا ہے، تو اس کو میں دکھاتی ہوں کہ 2 سال پہلے میں نے صرف سمپل آم کا اچار بنایا تھا۔ اس کو جب وہ بن گیا تو اس کو کھانا سٹارٹ کر دیا، اور تقریباً آدھا جب رہ گیا تھا تب گاجر کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، تو 1 کلو گاجر لے کے وہ اس میں نے ڈال دی تھی، اور یہ گاجروں کا ٹیکسچر اور کلر چیک کریں ذرا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر لیمن سٹارٹ ہوئے، تو لیمن یہ والے میں نے تقریباً آدھا کلو لے کے وہ اس میں ڈال دیے۔ پھر پچھلے سال کی گرمیوں میں یہ لسوڑے آئے تھے تو وہ اس میں ڈال دیے۔ جب بھی ہم نے کوئی چیز نئی اس میں ڈالنی ہے تو اس میں نمک، ہلدی اور لال مرچ لگا کے اس کو پھر ڈالنی ہے۔ تو اس میں سب چیزوں کا ٹیکسچر اور کلر چیک کریں، بالکل سیم ویسے پڑا ہوا ہے۔ یہ مجھے ایک آم کا پیس بھی اس میں مل گیا ہے جو 2 سال پرانا ہے۔ اس کا کلر اور ٹیکسچر آپ چیک کریں، ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ اتنا پرانا اچار ہے۔ اور اس میں آپ کو مسالہ زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ اچار کا اینڈ والا پورشن ہے اور اس میں مسالہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا زبردست اچار بنے گا۔ کچھ لوگوں کا تو پہلے سال میں بھی ایسا اچار نہیں رہتا، کلر بلیک ہو جاتا ہے اور ٹیکسچر بھی سیم نہیں رہتا۔ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئل لیں گے، 1.5 لیٹر آئل لیا ہے۔ اس کو 5 منٹ کے لیے میں نے ہائی فلیم پہ گرم کیا اور پھر اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ یہ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں اگر نمی وغیرہ ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اب ایک بول، جب تک آئل ٹھنڈا ہوتا ہے ایک بول لیں گے، اس میں مسالے ریڈی کریں گے۔ 3 کلو آم میں جو مسالے جائیں گے ان میں ½ کپ سوکھا دھنیا، اسے دردرا پیس لیا تھا، ½ کپ اس میں میتھرے جائیں گے۔ یہ میتھی دانہ نہیں ہے، میتھرے ہیں، ثابوت ہی ڈالیں گے۔ ½ کپ اس میں سونف جائے گی، اس کو اچھے سے صاف کر لیا تھا، یہ بھی ثابوت ہی جائے گی۔ ½ کپ اس میں کلونجی جائے گی، وہ بھی ثابوت ہی جائے گی۔ ½ کپ اس میں ہلدی جائے گی۔ ساری چیزیں ہم ½ کپ لیں گے، آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ ½ کپ اس میں لال مرچ جائے گی اور ½ کپ اس میں نمک جائے گا۔ یہ ہیں ٹوٹل مسالے۔ آپ اس میں 1.5 کپ کے قریب آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ مسالے کو اس طرح سے بنا کے جب ہم آم کے اوپر لگاتے ہیں نا تو وہ اچھے سے لگتا ہے، مسالہ اترتا نہیں ہے اور آم کے ٹکڑوں کی ساری سائڈز پہ اچھے سے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب جو آم تھے 3 کلو آم تھے، اس کو پہلے میں نے اچھے سے دھو کے خشک کر لیا تھا، اور پھر اسے اس طرح سے کاٹ کے اس کے درمیان سے جو گٹھلی ہوتی ہے اور جو باریک سے چھلکا ہوتا ہے اسے ریموو کر دیا، کناروں کو صاف کر لیا اور پنکھے کے نیچے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ کاٹنے کے بعد جو پانی سا نکلتا ہے نا وہ سارا خشک ہو جائے۔ تو اب اس کے اوپر مسالہ ڈالیں گے اور کوشش کریں اسے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں، اس طرح زیادہ اچھی مکسنگ ہوتی ہے۔ آپ گلو پہن لیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اور اس کو نا میں پلاسٹک کی جو بالٹی ہوتی ہے، جو گھی والی بالٹی ہوتی ہے جس میں گھی آتا ہے، اس کے اندر اس کو ڈالوں گی۔ آپ بھی اگر پلاسٹک کے کوئی برتن یوز کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ جو فوڈ سیو کرنے کے لیے اسپیسیفک برتن بنائے جاتے ہیں نا وہ والے لیں۔ عام جو پلاسٹک کے برتن ملتے ہیں نا بازار میں، ان میں آپ ہرگز نہ ڈالیں، ورنہ پلاسٹک کھر کے اچار کے اندر شامل ہوتا جائے گا جو آپ کی صحت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ مرتبان میں بنا لیں۔ تو میرے پاس جو ہے وہ گھی والی بالٹی ہے جس میں گھی آتا ہے۔ یہ آپ کو کسی کریانہ سٹور یا جنرل سٹور سے بھی خالی مل سکتی ہے اگر آپ گھی کے ساتھ نہیں لینا چاہتے تو۔ اس میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچار کی جب ہم مکسنگ کریں گے نا تو مکس کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم نے اچار کو اس طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے کہ نیچے والے اچار کو اوپر لے کے آنا ہوتا ہے، اوپر والے کو نیچے لے کے جانا ہوتا ہے۔ ڈیلی 7 دن ہم نے اسے مکس کرنا ہے شروع میں، اور 7 دن کے بعد ہم نے ہفتے میں 1 بار مکس کرنا ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے آپ نے مہینے میں 1 دفعہ لازمی اس کو مکس کرنا ہے، اس طرح سے اچار خراب نہیں ہوتا۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اچار نکالنا ہے ہاتھ کے ساتھ نہیں نکالنا، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی گیلے چمچ کے ساتھ نہیں نکالنا، اس طرح آپ کا اچار کئی سالوں تک بالکل خراب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، اسی بالٹی میں نے 2 سال پہلے بنایا تھا
اور اسی میں پڑا رہا اور اب بھی میں اسی میں بنا رہی ہوں، کیونکہ یہ فوڈ کے لیے بنا ہوا پلاسٹک ہوتا ہے، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اب اچار اس میں ڈالیں گے۔ جو مسالہ تھا پرات کے اندر وہ بھی سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اور اس کے اندر ہم لہسن اور ادرک بھی ڈالیں گے۔ لہسن اور ادرک ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت زبردست ہو جاتا ہے، ضرور ڈالا کریں۔ 3 کلو آم میں نے تقریباً 3 سے 4 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا تھا، اسے سلائسز میں کٹ کر کے وہ اس کے اندر ڈالیں گے، اور 10 سے 12 کلیاں لہسن کی وہ اس میں ڈال دیں گے۔ اور پھر اس کو ابھی تو اس کی صرف خوشبو آپ کو آئے گی اچار میں، لیکن اس کو کھٹا ہونے میں، لہسن اور ادرک کو کھٹا ہونے میں تقریباً آپ کو 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو کھا کے دیکھیے گا، بہت ہی زبردست اس کا فلیور ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہائی بی پی وہ ہوتے ہیں، جن کا بلڈ ٹھیک ہوتا ہے، کولیسٹرول کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لہسن ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ادرک اور لہسن۔ اب اس میں آئل ڈال دیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آئل کم ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس آئل ڈال کے آپ نے رکھنا ہے، اور ہر روز اس کو مکس کرنا ہے۔ 2 سے 3 دن تک پانی جو ہوگا آم کا وہ ریلیز ہوگا، تو آم جو ہے وہ نیچے جائیں گے اور آئل اوپر آئے گا۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے 3 دن کے بعد کتنا آئل اس میں اور ڈلنا ہے۔ بس اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیں گے، اور کل انشاءاللہ اس کو مکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔